السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ بخاری شریف کے باب الادب مفرد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ برے انسان کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کہ آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا رویہ تلخ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چرپروز قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیں اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب مفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔
اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے رہے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانیں، اس کا ہمسفر کسی کو نہ بنائیں، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی 2 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ، چغلی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خواہ مخواہ باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پیش منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری کیا بات بیان فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوں میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو میں اس کا پروپگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کر دوں۔ خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرے کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دل کی گہرائیوں سے درود شریف بھیجیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے کمنٹ باکس میں۔ شکریہ۔
ناظرین، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔